السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آج کی خوفناک کہانی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بشرا نے شیئر کیا ہے اسلام آباد سے۔ بشرا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ اپنی فرینڈ کے گھر کا شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری فرینڈ کے گھر میں بہت آسیب ہے، اور میری فرینڈ کا نام زارا ہے۔ زارا بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں عجیب و غریب جنات کی بولنے کی آوازیں ہیں، اور وہ آوازیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ان کے گھر میں جنات کی ہونے کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ اندھیرا رکھتے ہیں۔ اس کو بہت سمجھانے پر بھی ان کی عادت ہے، وہ جس روم میں بیٹھتے ہیں صرف اسی روم کی لائٹس آن رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر مسلسل اندھیرا رہے اور وہاں پر نہ جایا جائے تو جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اور وہ اور اس کے ہسبینڈ اور اس کی ایک نوکرانی اس گھر میں رہتے ہیں، چونکہ وہ چنیوٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور ادھر سرگودا میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کا زیادہ تر جو ٹائم ہے چھٹیوں کا، وہ گاؤں میں ہی گزرتا ہے۔ ابھی بھی ان دنوں میں ان کا گھر بالکل خالی ہے۔ ان کے گھر میں عجیب و غریب شور کی اور بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی، ان کا اور میرا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، تو مجھے اس کے گھر سے بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی، اچھل کود کی، سے بچے شور مچا رہے ہیں۔ شام کا ٹائم تھا۔ میں نے فوراً اپنی فرینڈ کو کال کی، زارا کو، اور کہا کہ تم آئی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں آئی۔ تو میں خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے گھر سے عجیب و غریب بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی بچوں کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ واک کرتے ہیں، تو واک کے لیے ہم لوگ سب فرینڈس اکٹھی ہوتی ہیں محلے میں۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اور میری فرینڈس نے دیکھا کہ ثنا کے گھر میں کوئی عجیب و غریب کالی پرچھائی نیچے جھانک کر دیکھ رہی تھی چھت سے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے گیٹ پہ آ کر بہت زور سے کوئی چیز پھینکی۔ یہ آوازیں ساری اندر سے آتی ہیں۔ ان کے گھر میں عجیب و غریب چلنے پھرنے کی آوازیں، اور کبھی کبھی اوپر والے پورشن سے ثنا یہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ خوشبو آتی ہے۔ تو ان کا گھر فی الحال بند ہے، جب تک وہ چھٹیاں ختم نہیں ہوتی تو وہ لوگ ادھر ہی رہیں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی بشرا کی جو انہوں نے شیئر کی۔ تو لسنرز، یہ بالکل سچ ہے، جس گھر میں جنات ہوں وہاں پر خوشبو نہیں لگانی چاہیے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جس گھر میں جنات ہو زیادہ خوشبو لگائی جائے تو لوگوں کے کاموں میں بہت رکاوٹ آتی ہے، اور جنات ان کو تنگ کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، سر بھاری کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ گاڑی میں ٹریولنگ کرتے ہوئے خوشبو رکھتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جن راستوں سے گزر رہے ہیں ادھر جنات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت لگا کر رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے کینیڈا سے راہیل نے۔ راہیل کہتے ہیں کہ میری جو سسٹر ہے وہ ادھر جاب کرتی ہیں ایک اسکول میں۔ تو میری سسٹر جس روڈ سے گزرتی ہیں وہ جگہ بہت عصیب زدہ اور ہانٹیڈ ہے۔ اس روڈ پر ایک خوفناک اسکول ہے، جہاں سے کہا جاتا ہے کہ ایک خون خوار شخص نکلتا ہے جس کی شکل بالکل جانوروں کی طرح ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کے دانت اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے۔ وہ شخص اکثر گاڑیوں کے آگے آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روڈ پر بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اکثر آتے جاتے اس روڈ پر اسی اسکول کے آگے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں۔ میں اپنے سسٹر کے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول جا رہا تھا، تو میرے جاتے ہوئے بھی اسکول کے آگے ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تب بھی ایک گاڑی کا ادھر ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس طرح کے واقعات ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ٹرک ڈرائیور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میرے ٹرک کے آگے ایک شخص آ گیا۔ میں جیسے ہی ٹرک سے نیچے اترا اور اس کو دیکھنے لگا تو وہ میرے دیکھتے دیکھتے ایک خوفناک جانور بن گیا، اور وہ جانور میرے دیکھتے ہی میرے ٹرک کے آگے سے غائب ہو گیا۔ اس روڈ پر ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ میری سسٹر ایک دفعہ جاب سے واپس آ رہی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی اسکول کے آگے سے گزری تو ہم لوگوں کے بچپن میں جب ہم لوگ پاکستان میں ہوتے تھے
تو ایک انکل ہمارے گھر کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ شخص بالکل میری بہن کی گاڑی کے آگے آ گیا، تو اس کو دیکھ کر میری بہن کی چیخیں نکل گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی اسکول کے آگے، کیونکہ اس شخص کی ڈیتھ کو بھی کتنے سال گزر چکے تھے اور وہ پاکستان میں رہتا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق بھی میں نے سنے ہیں کہ اس روڈ پر ایک خون خوار جانور کی صورت کا ایک غالباً وہ جن ہے، دیو ہے، جو بھی ہے، اس روڈ پر وہ خون خوار جانور نما مخلوق جو کہ لوگوں کے بالکل گاڑی ٹرک کے آگے آ جاتی ہے اور پھر حادثات ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ایک اور جاننے والے ہیں جو کہ ادھر ہی رہتے ہیں کینیڈا میں، وہ ایک دفعہ اپنی مسز کے ساتھ اس روڈ سے گزر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اچانک سے بالکل بلینک ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر کوئی کالا پردہ آ گیا۔ وہ ایک خوفناک سنسان روڈ ہے، اکثر لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، اب لوگ اس روڈ کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور دوسرے روڈ سے جاتے ہیں کیونکہ اس روڈ پر بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی خوفناک اسکول کے آگے جو کہ کافی کئی سالوں سے بند ہے، اور اس روڈ کے بالکل بیک سائڈ پہ بالکل جنگل اور ایسی خوفناک سی جگہیں ہیں۔ بہت شکریہ راحیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی عمران نے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کزن ہے، ان کے ہاں بیبی ہوا، اور کہتے ہیں کہ خواتین کے وہ جو سٹارٹ کے 41 ڈیز ہوتے ہیں ان میں بہت کیئر کرنی چاہیے۔ تو میری کزن کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ میری کزن کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ان کے بیبی رات کو بچہ رویا تو وہ بچے کو دودھ بنا کر دینے لگیں، تو ان کا جو بیڈ تھا وہ بالکل اس کے ساتھ تھا ونڈو کے آگے۔ وہ اٹھی ہیں تو کہتی ہیں ونڈو کھلی ہوئی تھی، اس ٹائم سردیاں بالکل آنے والی تھیں، ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا ونڈو میں ایک کالے رنگ کا سایہ، ایک عورت کا سایہ بالکل کھڑا ہوا ہے اور بالکل میرے بیڈ کے قریب ہے۔ ونڈو کا ہی فرق ہے ہم دونوں کے درمیان میں۔ وہ ایک عورت تھی خوفناک سی شکل کی، کالے لباس میں، جس کو دیکھ کر میں ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرے تو میں اپنے بیبی کو لے کر لیٹی ہوئی تھی، جیسے میں نے سائڈ لی تو میں نے دیکھا 2 بندر کے بچے، بالکل میرے بچے کے جتنے، اسی سائز کے 2 بندر کے بچے میری دوسری بیک سائڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کو دیکھ کر میں نے اب چیخا تو نہیں، میں اس لیے نہیں چیخی کہ میرا بچہ نہ جاگ جائے، وہ کہتے ہیں کہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تو میں خاموش ہو گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بیبی کو اٹھا لیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ اپنے سرہانے کے پاس، یعنی عمران کہتے ہیں ان کی کزن کے سرہانے کے پاس قرآن پاک رکھا، اور ان کی جو تھا تکیہ اس کے ساتھ ایک لوہے کا تالا، ایک لاک رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نائف رکھنی چاہیے، لیکن عمران کہتے ہیں کہ نائف نہیں رکھنی چاہیے، وہ اس لیے کہ اس حالت میں کچھ بھی جنات کروا لیتے ہیں انسان سے، تو نائف رکھی ہو تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے نائف نہیں رکھنی چاہیے۔ میری کزن کہتی ہیں کہ عجیب سی خوفناک پرچھائیاں مجھے نظر آتی تھیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ رات کے ٹائم میں اپنی بیبی کو فیڈ کروا رہی تھی، تو ایک ان کے روم میں ایک سینری، بڑی سی سینری کی پکچر لگی ہوئی ہے، تو اس سینری کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو باہر نکلتے دیکھا، اور جب وہ چیز بیڈ کے اوپر آئی ہے تو وہ بہت بڑا ایک چوہا تھا، اور میرے سامنے وہ چیز غائب ہو گئی۔ ان 41 ڈیز میں میری زندگی میں بہت سے خوفناک واقعات پیش آئے، بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں بالکل اکیلے روم میں نہیں رہ سکتی، اور اس کے بعد ان کی جو ساس تھی وہ ان کے ساتھ آ کر سونے لگی۔ یہ ایک واقعہ تھا عمران کا جو انہوں نے شیئر کیا اپنی کزن کا، بہت شکریہ عمران۔ تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ رومیسا نے شیئر کیا فیصلہ آباد سے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو موسم بہت خراب رہا ہے، 1 ماہ پہلے آندھی طوفان آیا تو بڑی عجیب و غریب آوازیں بھی لوگوں نے سنی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک خالی پلاٹ ہے، اس خالی پلاٹ میں میں نے ٹارچ سے دیکھا کہ ہم لوگوں کے کپڑے نیچے تو نہیں گر گئے، کپڑے دھو کر اوپر چھت پہ ڈالے تھے۔ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے ٹارچ اس خالی پلاٹ میں کر کے دیکھا کپڑے تو نہیں ہیں، تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اس خالی پلاٹ کے اندر بیٹھی، وہ گائے کا گوبر کھا رہی تھی، کیونکہ اس پلاٹ کے اندر دن کے ٹائم آ کر گائے کھڑی ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں جن کا وہ دودھ دوتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، اور رات میں وہ چلے جاتے ہیں۔
وہ خوفناک بوڑھی عورت اس خالی پلاٹ میں گوبر کھا رہی تھی. جیسی ٹارچ کی لائٹ اس پر پڑی تو وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے دیکھ کر خوفناک طریقے سے اچھلتی ہوئی اس پلاٹ سے باہر نکل گئی اور اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئی اور میں چیخے مارتی وہاں سے بھاگ گئی. یہ ایک سٹوری تھی رومیسا کی جو انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی. لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ بھی میرے چینل کی سٹوری کو سبسکرائب لائک کیا کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں. آج کا اچھا میسیج ہے اپنے والدین سے محبت کریں اور نماز روزے کو اپنی عادت بنا لیں، درود شریف کو، کیونکہ یہ کرنے سے جنات ہمارے قریب نہیں آتے، ہم سے دور رہتے ہیں. جب بھی سنسان راستوں پہ جائیں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت لگائیں. خوشبو بالکل مت لگائیں کیونکہ خوشبو پر یہ چیزیں بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہیں. اس میسیج پہ ضرور عمل کریے گا اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.